السلام علیکم میرے یوٹیوب کے ویئرز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بادشاہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا، اس کے بعد پھر اس کا کیا انجام ہوا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا اور وہ خط کس طرح حضور تک پہنچا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ وہ بھائی جی اس نے اپنی پوری سلطنت میں گھومنے کا ارادہ کیا، اور وہ اس طرح سے چلا کہ اس کے ساتھ 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے جو یعنی کہ پیدل چلنے والے تھے۔ وہ اتنی شان و شوکت سے بادشاہ نکلا کہ وہ اس طرح پورے لشکر کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر، تیسرا، چوتھا، اور پھر وہ چلتا جا رہا تھا۔ تو جب وہ سفر کرتے کرتے مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں سے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ یہ چیز بادشاہ کو نا بڑی پریشانی ہوئی۔ اس نے کہا کہ بھئی اس شہر میں مجھے کوئی بھی دیکھنے نہیں آ رہا، ویسے ہم جہاں بھی گئے ہیں تو لوگ بڑے جوک در جوک اور لشکر کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں گروپس بنا بنا کے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں دیکھنے آیا۔ اسے شدید غصہ آیا، اس نے وزیر اعظم سے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب کہنے لگے کہ بھئی بادشاہ سلامت، یہاں پہ ایک گھر ہے جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ شریف کی زیارت کو لوگ اس سے بھی زیادہ، یہ جتنا مجمع آپ کے پاس ہے نا، اس سے بھی زیادہ لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کو آتے ہیں دور دور سے۔ تو ان لوگوں کا آپ کے لشکر سے کیا مطلب؟ بادشاہ کو یہ سن کے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں اس گھر کو نا کھدوا دوں گا، نعوذ باللہ، بیت اللہ شریف کو میں کھدوا دوں گا۔ جیسے ہی اس نے اس چیز کا ارادہ کیا نا، کہتے ہیں اس کے ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گئی۔ اس نے اس کا بہت علاج کروایا مگر کوئی اس کو افاقہ نہ ہوا۔ تو ان کے جو علماء کرام تھے نا بادشاہ کے، ان میں سے ایک بڑا عالم جس کا نام ربانی تھا، وہ تشریف لائے۔ ربانی صاحب نے کہا جی جو تکلیف ہے وہ آسمانی ہے اور آپ علاج اس کا زمینی کروا رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے نا تو وہ اس کو ترک کر دیں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں خانہ کعبہ کا جو گرانے کا ارادہ کیا تھا وہ اس نے ترک کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ نیت ختم کی، بری نیت، تو وہ اس کا وہ ناک اور منہ سے جو خون بہ رہا تھا وہ بہنا بند ہو گیا۔ اب وہ بادشاہ سلامت کا عقیدہ بڑھ گیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر ریشمی غلاف چڑھایا اور وہاں کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو ساتھ ساتھ اشرفی اور مختلف جوڑے ان کو اس نے نظر کیے، ریشمی جوڑے، ماشاءاللہ۔ وہاں سے پھر وہ لوگ سفر کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچے، وہ پورے لشکر کے ساتھ۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو جو علماء کرام تھے کتب سماویہ کے، وہ کہنے لگے اس جگہ کی ساری نشانیاں وہی ہیں جو ہم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی پڑھی ہیں، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں پر رہیں گے، تو ہم تو اپنی ساری زندگی یہیں گزار دیں گے۔ اگر موقع ملا تو حضور کی زیارت کریں گے، اگر نہیں ملا تو کیا پتہ حضور کے قدم ہماری قبروں پر آئیں اور ہمارے لیے باعث شفاعت بنیں۔ تو جب بادشاہ سلامت نے یہ سنا تو بادشاہ نے ان علماء کرام کے لیے 400 گھر تعمیر کروائے، اور ان گھروں کے ساتھ ہی ایک بڑا سارا عالیشان ڈبل منزلہ گھر اس نیت سے تعمیر کروایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں تو وہ اس مکان میں قیام فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک خط لکھا، اور خط اس نے بڑے عالم جو ربانی تھا، ربانی کے پاس اس نے وہ خط رکھوا دیا کہ یہ خط میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، اگر آپ کو یہ موقع نہ ملے تو نسل در نسل یہ کسی قابل اعتبار شخص کے پاس رکھوانا تاکہ وہ اپنے کسی آنے والی اولاد کو دے، اور اس طرح کرتے کرتے یہ خط حضور تک پہنچ جائے۔
وہ خط ہوتا 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 بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے پاس رکھوایا۔ اچھا، اب اس خط میں اس بادشاہ نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا خود کو کم ترین مخلوق طبہ اول خمیری، طبہ اول خمیری اس کا نام تھا، کم ترین مخلوق کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام، اما بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں جو آپ پر نازل ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس زندگی نے موقع دیا تو آپ کی زیارت کر سکوں، اگر زندگی نے موقع نہ دیا تو بروز قیامت مجھے فراموش مت کرنا اور میری شفاعت فرمانا۔ یہ خط اس نے لکھا۔ اچھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو آپ کی اونٹنی مدینے کی گھاٹیوں میں سے نمودار ہوئی، تو اس 1000 سال میں وہاں پہ کافی سارے گھر بن چکے تھے، آبادی بڑھ گئی تھی، 400 گھر تو وہ بادشاہ نے بنوائے تھے۔ تو بھائی جی وہاں پہ یہ ہوا کہ آپ کی جب اونٹنی سرکار کی نمودار ہوئی اور چلتے آ رہے تھے، آپ ہجرت کر کے سرکار تشریف لا رہے تھے، وہاں سے اونٹنی کے اوپر آپ تشریف فرما تھے، تو ہر جو شخص تھا وہ چاہتا تھا کہ حضور میرے پاس رہیں، میرے پاس قیام فرمائیں، میرے پاس قیام فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا کہ بھئی اونٹنی کی جو نکیل ہے چھوڑ دو، اس کو حکم ہو چکا ہے، یہ جس گھر میں جا کر ٹھہر جائے گی ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، اور جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر آیا جو طبہ اول خمیری بادشاہ یمن نے بنوایا تھا، وہاں پہ جا کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جھرمٹ لگا ہوا تھا، لوگوں نے کہا ابو لیلہ کو، جو حضرت ابو ایوب انصاری کا غلام تھا، اس کو کہا کہ وہ خط لے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو جب ابو لیلہ آیا سامنے سے تو حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے؟ وہ حیران ہو گیا کہ سرکار کو میرا نام کیسے پتا، اور فرمانے لگے کہ وہ خط کدھر ہے جو شاہ یمن نے لکھا تھا؟ یعنی حضور کو دلوں کے حال اس قدر معلوم ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ وہ خط بھی ابو لیلہ کے پاس ہے اور شاہ یمن نے لکھ کے ان کے پاس رکھوایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس چیز نے ابو لیلہ کو بہت حیران کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط دیکھا اور آپ نے پھر فرمایا کہ طبہ اول خمیری شاہ یمن کو آفرین و شاباش ہے، کہ حضور نے اس کو اس انداز میں شاباش دی۔ تو ہم بھی بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور بروز قیامت ہمیں بھی فراموش مت کریں اور ہماری شفاعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔